بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد آیت نمبر 20 سورۃ النمل 597 صفحہ 57 صفحہ. مبین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ نمبر 1 مشرکین بل جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، اور 2 مشرکین بل کواکب سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ صبح آپ نے دیکھا تھا، اب ایک اور حوالہ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو گم پایا، جستجو کی، نظر نہیں آ رہا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ حضرت نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا، ہدہد میں نظر نہیں آ رہا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ یا ہو گیا غائب ہونے والوں میں سے. 2 مسئلے حل ہو گیا اس سے. ایک مسئلہ، اگر حضرت سلیمان عالم الغیب ہوتے کبھی بھی ہدہد ان سے غیب نہ ہو سکتا. ہدہد غیب ہو گیا، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہدہد کبھی ان سے غیب نہ ہو سکتا. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ضرور میں سزا دوں گا اس کو سزا سخت، پر کاٹ ڈالوں گا، کلغی کاٹ دوں گا، پنجے توڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ. او لَأَذْبَحَنَّهُ یا ضرور اس کو ذبح کر دوں گا، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. نمبر 3 او لیاتینی بسلطان مبین یا لے آئے گا میرے پاس کوئی معقول دلیل، مجھے مطمئن کر دے گا تو ماں بھی کر دوں گا. پیغمبر انصاف والا ہوتا ہے، یاد رکھنا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے، اتنی دیر نہیں گزری تھی. فقال آ گیا ہدہد، آ کر کہنے لگا احطت بما لم تحط به. ایک دفعہ تو حضرت کو آ کر حیران کر دیا. حضرت احطت بما لم تحط به میں تو اس جگہ کا چکر لگا کر آیا ہوں جہاں آپ کے قدم مبارک بھی نہیں پہنچے ہیں. یہ تو میں نے سادہ سی ایک بات کی ہے، مانا احطت بما لم تحط به علمت ما لم تعلم مجھے تو اس بات کا پتہ ہے کہ آج جناب کو بھی پتہ نہیں ہے. آؤ جی ہدہد کہہ رہا ہے. آج کل کا دور ہوتا اور ہدہد کہتا تو سارے کہتے ہدہد وہابی ہے، کہتا ہے پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، ہدہد وہابی بن گیا. اللہ کریم کو ہدہد کی تقریر اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ بڑی عجیب و غریب باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا جب یہ سورہ شروع ہوگی. اب تو اشارہ کرنا ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ حضرت میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی پکی خبر لایا ہوں، کچی بات نہیں. ملک کے حالات 2 قسم ہیں، ایک ہوتے ہیں سیاسی، دوسرے ہوتے ہیں مذہبی. پہلے ہدہد نے سیاسی حال بیان کیا. انی وجدت امرأۃ تملکہم یقیناً میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، ملکہ بلقیس ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دی گئی ہے وہ ہر قسم کی ضروری چیزیں ہیں، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، محل بھی ہے، بڑی اتنی ساز و سامان بادشاہی کے لیے ضروری ہوتے اس کے پاس ہے. حضرت میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو کر آیا ہوں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک، یہ تو سیاسی حال. اب مذہبی حال. وجدتها وقومها آیا ہمارا سبق. وجدتها ہدہد کہہ رہا ہے میں نے ملکہ بلقیس کو پایا، اس کی قوم کو پایا. یسجدون للشمس من دون اللہ یہ حوالہ آ گیا، سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ کون سے مشرک تھے؟ مشرکین بالکواکب، سورج کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وجہ شرک، کیوں شرک کر رہے ہیں؟ خوبصورت کر شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، شرکیہ کام ان کو اچھے معلوم ہو رہے ہیں۔ جملہ بھی سنایا تھا پہلے، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کرتے نہیں، آپ کو یاد نہیں ہوا کل کا جملہ، کرتے شرک ہیں سمجھتے، اور آج کل والے مشرک کرتے شرک ہیں بولتے نہیں ہو، کرتے شرک ہیں۔ کل میں نے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنایا تھا، حضرت فرماتے تھے طلاق ہوتی ہے غصے میں، شرک ہوتا ہے محبت میں۔ طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے؟ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، استاد جی یہ میں نے اپنے بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے جی، کوئی محبت میں بھی دیتا ہے؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے، اس لیے تو غصہ حرام ہے۔ طلاق غصے میں ہوتی ہے اور شرک محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے شرکی اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں۔ شیطان کہتے ہیں شاباش 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 شاباش، وہ بھی خوش ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ فصدہم عن السبیل، نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے۔ فہم لا یہتدون، سیدھے راستے پر نہیں چل رہے۔ خود تڑپ اٹھا، کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تھا بھابی حاج صاحب حدود کیا تھا؟ بولتے نہیں ہو سارے، بھابی کا لفظ ہے تو آپ ایسے ڈر گئے۔ اللہ وہاب، اللہ یاد کرو تو میں نہیں سنا تھا، چھوڑو آپ یاد کرتے نہیں ہیں پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی، اللہ والے اللہ وہاب، اللہ نبی وہابی، اللہ والے اللہ وہابی، صحابہ کل وہابی، ہم وہابی بننے لگے مشرک کرے خرابی، تو کرتے رہیں مشرک خرابی کرتے نہیں، ہم وہابی بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ حدود کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ، اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو اللہ نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں کہاں چھپی ہوئی ہیں، فی السماوات چھپی ہوئی ہیں نکالنے والا اللہ، بارش چھپی ہوئی ہے نکالنے والا اللہ، والارض زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا اللہ۔ انگوریاں ہیں، بیج ڈالا نکل آئی انگوری، اس میں سے سبزہ نکل آیا، پھل بیل بوٹے نکل آئے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، حدود کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے جو تم دل میں چھپاتے ہو اور جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو زبان و جوارے سے، زبان سے جو ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ جوارے کا معنی اعضاء، اپنے اعضاء کے ذریعے جو جو کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ مولانا سمجھا ہے خلاصہ کہ نہیں سمجھا؟ چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا تو سب کچھ کرنے والا، بولو تو صحیح، سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ حدود کہتا ہے سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، تو یہ بھی مان لو لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اللہ کو حدود کا یہ نعرہ اتنا پسند آیا، قرآن کا اللہ نے حصہ بنا کر نازل کر دیا۔ حدود آج ہوتا تو اس کی چونچ بوسہ دینے کے قابل تھی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، چومنے کے قابل تھی اس کی زبان، اتنی پیاری تقریر۔ سب کچھ کرنا اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ ہما کن، سب کچھ کرنے والا، حمادان، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو سجدوں کے لائق سورج کیسے بن گیا؟ پھر اللہ لا الہ الا ہو، سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ بلقیس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن العظیم اللہ کے بڑے عرش بڑے تخت کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آئے گی تفصیل اپنے مقام پر۔ تو یہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم والے کون سے مشرک تھے؟ مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں۔ آ جاؤ جی سورت نجم پر، آیت نمبر 49۔
771 سورۃ النجم آیت نمبر 49 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ مل گیا حوالہ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وہ اللہ کریم شعرا ستارے کا رب ہے شعرا بولو تو صحیح شعرا ستارے جی بیٹا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وہ اللہ کریم بکر حوالہ کاٹ دیا شہر نو جلدی کر کریم هو رب الشعراء شعراء ستارے کا رب ہے عرب کی ایک جماعت شعراء ستارے کی عبادت کرتی تھی عرب کی ایک شعراء ستارے کی عبادت کرتی تھی مشرکین بالکواکب اللہ نے ان کے معبود کا قرآن میں ذکر کیا شعراء ستارے کی عبادت کرنے والوں شعراء ستارہ کچھ نہیں ہے اس کا مالک بھی میں اللہ ہوں آئے گی بات اپنے مقام پر مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے 4 نمبر 1 مشرکین بالجن جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے نمبر 2 مشرکین بالکواکب سورج چاند ستاروں کو شریک کرنے والے نمبر 3 مشرکین بالملائکہ فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے نمبر 3 مشرکین نہیں آپ یاد کریں تو میری تسلی ہو نمبر 3 مشرکین فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں سورۃ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 40 631 صفحہ 731 سبحان اللہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ دیکھنا جی یہ کون سے مشرکین کیا مطلب کس کو اللہ کا شریک کرنے والے فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے یوم یحشرہم جميعا جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان تمام کو ثم یقول للملائکہ پھر اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کیا فرمائے گا اہؤلاء یہ مشرک کھڑے ہیں مشرک ایاکم کانوا یعبدون یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے یہ کھڑے ہیں یہ قالوا سبحانک فرشتے کہ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے تو یہ ہماری عبادت کرتے تھے اللہ ہم تیرے شریک کیسے بن سکتے ہیں قالوا سبحانک اللہ تو شریکوں سے پاک ہے انت ولینا من دونہم تو ہمارا کار ساز ہے تو ہمارا حاکم ہے اللہ تو ہمارے کام بنانے والا ہے ان کے بغیر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے تعلق ہے اللہ تو شریکوں سے پاک تشریح اپنے مقام پر کروں گا انشاءاللہ اللہ عبادت تو تمہاری کرتے تھے دیکھنا میری طرف سارے ساتھی جلدی مہربانی جب میں کہوں میری طرف دیکھنا اس وقت لازمی دیکھنا ہے مکے والے کہتے تھے یا جبریل امددنی اے جبرائیل میری مدد کر سامنے ایک شیطان آ جاتا تھا جن شیطان ہاں جی میں جبرائیل ہوں کیا حکم ہے پکارنے والا سمجھتا تھا یہ جبرائیل میرے سامنے آیا ہوا ہے حالانکہ جبرائیل نہیں ہوتا تھا شیطان ہوتا تھا کیا سمجھے وہ جبرائیل ہوتا تھا اس نے کس کو پکارا سامنے کون آ گیا اس نے کیا سمجھا کون ہے حالانکہ جبرائیل فرشتے کہیں گے قیامت کے دن اللہ بل کانوا یعبدون الجن بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے ہم تو تیرے شریک نہیں بن سکتے اور بات سمجھ آئی اپنے مقام پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ اکثرہم بہم مومنون اکثر ان کے جنوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے تھے اللہ پکارتے ہمیں تھے لیکن حقیقت میں شیطان سامنے آ جایا کرتے تھے ان کے بل کانوا یعبدون
پکارتے تو فرشتوں کو تھے نا، فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے وہ۔ اور حوالہ سورۃ نجم آیت نمبر 26، 770، 27واں پارہ 770، سبحان اللہ، آیت نمبر 26۔ وَكَمْ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ مل گیا حوالہ؟ کم من ملک فی السماوات، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں فائدہ دے سکتی ان کی سفارش ذرا برابر۔ مکے والو، تم جن فرشتوں کو سفارشی سمجھتے ہو، سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہو، ان کی سفارش برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے، اللہ اجازت دے دے تو اور بات ہے، لمن یشاء، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا اجازت دے گا، وَيَرْضَىٰ، جس کو اللہ پسند کرے گا اس کے لیے اجازت دے گا۔ اللہ کی پسند اور مرضی کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جن کو تم سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہو نا، وہ تو قیامت میں بول ہی نہیں سکیں گے۔ سورۃ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 64۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کا حال تو سنو۔ 462 صفحہ 462، وما نتنزل الا بامرک، وما نتنزل الا بامر ربک۔ مولی معاویہ صاحب پڑھو، نیچے ایک حوالہ لکھا ہوگا، یہ آیت ملائکہ کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں احباب، یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے، ملائکہ کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل جلدی جلدی آیا کر، میرا دل مانگتا ہے، دیر نہ لئی کر، ترکھے آیا کر، میرا دل چاہتا ہے، تیرے آنے سے تسلی ہو جاتی ہے۔ جبریل بول اٹھا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اتر سکتے مگر کب اترے گے؟ جب آپ کے رب کا حکم ہوگا۔ جن کو تم پوچھ رہے ہو وہ تو رب کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، کہیں آ جا بھی نہیں سکتے، عبادت کے لیے کیسے بن گئے؟ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ہمارا آئندہ زمانہ، پچھلا زمانہ، درمیان والا زمانہ اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا اگلا پچھلا درمیان والا زمانہ اللہ کے قبضے میں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ سب کچھ ہے، ہم بے بس ہیں۔ وما کان ربک نسیا، نہیں تیرا پروردگار بھولنے والا، جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، عبادت کے لیے کیسے بن سکتا ہے؟ مشرکین بالملائکہ۔ نمبر 4، مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں۔ جاگ رہے ہو کہ سو گئے رسول اللہ؟ مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ نمبر 1 مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر 2 مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر 3 مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر 4 مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں۔ کھولو حوالہ جی، سورۃ نوح 29واں پارہ 838۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ سورۃ نوح، یہ آیت نمبر 23۔ سبحان اللہ۔
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، ہرگز نہ چھوڑنا الہ نہ الہوں کو، اس کا مطلب ہے بہت سارے الہ مانتے تھے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور ہرگز نہ چھوڑنا حضرت ود کو، وَلَا سُوَاعًا حضرت سوا کو، وَلَا یغوث حضرت یغوث، حضرت یعوق، حضرت سر۔ اس کے نیچے حوالہ لکھا ہوگا حضرت ابن عباس کا، لکھا ہے مولوی معاویہ کہ نہیں لکھا ہوا؟ حضرت ابن عباس کا حوالہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا، مجھے لکھا ہوا یار، آپ بولتے نہیں، لکھا ہوا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ لا تذرن ودن کے نیچے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اس ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو 5 نام ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 ولیوں کے نام ہیں، 5 نیک بندوں کے نام ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ولیوں کی پوجا کرتی تھی، کس کی؟ مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو پوجنے والے۔ سورۃ مائدہ پہ آ جاؤ۔ حسین لوگ ہمیں کہتے ہیں تم اشاعت توحید والے بتوں والی ایسے پڑھتے ہو، بت بت بت، یہ بت ہیں؟ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں یہ کس کے نام ہیں؟ 5 ولیوں کے نام ہیں۔ 190 صفحہ 190۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا بتایا؟ 190۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے بھی بنا لو، وَأُمِّيَ، میری والدہ کو بھی بنا لو، کیا بنا لو؟ الہین، 2 الہ بنا لو، میں بھی الہ ہوں، میری والدہ بھی الہ ہے، من دون اللہ کے بغیر تو نے کہا تھا۔ اللہ سوال کر رہا ہے اس کا مطلب کیا نکلا؟ دیکھنا مولانا، دیکھنا مطلب کیا نکلا۔ یہ عیسائی کھڑے ہیں، انہوں نے تجھ کو الہ بنایا، تیری والدہ کو الہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، بتا۔ اللہ حدیث کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر بال خوف کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ، اور گوشت ان کا کندھے کا پھڑ پھڑانے لگے گا۔ اللہ کا دربار ہے بھائی جان، کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے، اللہ کا سامنا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھیں گے، تو نے کہا تھا مجھے الہ بنا لو، میری والدہ کو الہ بنا لو، انہوں نے تجھے الہ بنایا، تیری والدہ کو الہ بنایا، تو نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بت ہے؟ یہ بولتے نہیں ہو، عیسیٰ علیہ السلام بت ہے، بی بی مریم بت ہے، اس کی والدہ بت ہے، ان کو الہ بنایا گیا، تو نے کہا تھا کہ نہیں؟ قال سبحانک، قال کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک۔ اللہ دیکھنا، کل بھی سمجھایا تھا، میری طرف دیکھنا احباب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک۔ انداز آپ کو یاد ہے، کل سمجھایا تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں تو جواب یہاں میں ہوگا یا نہ میں؟ میں پوچھتا ہوں یہ گھڑی ہے، آپ یہاں میں جواب دیں گے یا نہ میں دیں گے؟ جواب یہاں میں ہوتا ہے یا؟ اب اللہ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا، تو نے کہا تھا میری عبادت کرو، میری والدہ کی عبادت کرو، کہا تھا؟ اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے یا نہ ہاں میں جواب ہے نہ میں جواب ہے۔ حضرت جواب دے گے قال سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھنا میری طرف احباب، اللہ اگر میں اپنی عبادت کا کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، پھر تو ہم دونوں تیرے شریک بن جاتے۔ سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، ہم تیرے شریک بن سکتے ہیں؟
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ نہیں مناسب تھا میرے لیے کہ کہتا میں وہ بات جس کے کہنے کا یہ حق ہی نہیں بنتا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، میں انشاءاللہ ربط آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان جوابات کے اندر آپس میں تعلق کیا ہے، بڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے تو تجھے پتہ ہوگا، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ بڑا ایک عجیب انداز ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی سے، اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیری معلومات ہیں، جو اللہ کریم تیری ذات میں ہے مجھے پتہ نہیں۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا۔ ما قلت لهم، میں نے ان کو نہیں کہا الا مگر کیا کہا، ما امرتنی بھی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ان اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ یہ بت تھے، عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم بت تھے، اگر بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو۔ سورۃ الکہف پر آ جاؤ، 16واں پارہ، آیت نمبر 102، 454 صفحہ 454، بکر حوالہ کاٹے ہے صاحب، صفحہ 454۔ لوگ کہتے ہیں بتوں والی ایسے پڑھتے ہو۔ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، ساتھیوں کی نصرت کرنی ہے، حوالہ نکالنے میں دیکھنا ہے۔ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا کیا کافروں نے خیال کر لیا؟ کس نے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، آپ کو ڈر ہے۔ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ، کیا کافروں نے گمان کر لیا، کیا یتخذون، کافروں نے بنا لیا ہے عبادی، میرے بندوں کو، کس کو؟ میرے بندوں کو، من دونی میں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو بنا لیا، کیا اولیاء، کارساز بنا لیا، حاجت روا سمجھ لیا میرے بندوں کو۔ کس نے سمجھ لیا؟ کافروں نے۔ کس نے؟ کافروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، چپ کر گئے ہو۔ اِنَّا، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ بات آئے گی انشاءاللہ؟ نہیں، آ جاؤ، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 ہے، 258 صفحہ، آیت نمبر 194 ہے۔ آیت نمبر 194 ہے۔ سبحان اللہ، یہاں قرآن پاک کا انداز، ان الذین تدعون من دون اللہ ضل امثالکم، مل گیا کہ نہیں ملا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا۔ ان الذین، مولانا الذین کا معنی بت نہیں ہوتا، الذین کا معنی بت، یہاں ہاتھ رکھو، نشانی ہے سے بھی ہاں نشانی رکھنی ہے، یہاں ہاتھ رکھو نا، سورۃ فاتحہ کھولو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، راستہ ان بتوں کا۔ کیوں معاویہ کمال کرتے ہو؟ نہیں کیسے؟ صراط الذین، راستہ ان بتوں کا جن پر اللہ تو نے راستہ، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان جن پر تو نے انعام کیا۔ الذین کا معنی بت نہیں،
یہاں بھی آ جاؤ، ان الذین، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جن ہستیوں کو، وہی الذین ہے، ایسے وہی الذین، یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے. کیا ہیں؟ بولتے نہیں ہو کیا؟ بندے ہیں تم جیسے، تم بھی عاجز ہو، وہ بھی عاجز ہیں. فادعوہم، ان کو پکار کر تو دیکھو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، چاہیے کہ تم کو جواب دیں اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو تو تمہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہے وہ عباد؟ بندے ہیں. سورۃ التوبہ کھولو جی، 284 صفحہ 284، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 30. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام بت تھا. کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بت تھا. ذالک، جی ایسا تھا، بت تھا. واہ بھائی واہ، اللہ کا پیغمبر، عزیر علیہ السلام بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی. لوگ کہتے تو بتوں والی ایسے پڑھتے ہو، یہ بت تھے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کی منہوں کے ساتھ، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں کافروں کے قول کے جو ان سے پہلے گزرے. قاتلہم اللہ، جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. قاتلہم اللہ، ان مشرکوں پر اللہ لعنت کرے، ہلاک کرے ان کو اللہ، لعنت کرے ان پر اللہ. انا یؤفکون، ان کو ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں، تھتے کتھوں لگ گئے نے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو کیا بنا لیا؟ اربابا، رب بنا لیا. کس کو؟ مولویوں کو. اور یہ بت تھے، مولوی اور پیر بت تھے. اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کو بغیر ان کو رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا. یہ بت تھے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ نہیں حکم کیے مگر کس کا حکم کیے گئے تھے؟ لیعبدوا الہا واحدا، کہ عبادت کریں اکیلے الہ کی. کیوں؟ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ہے. ان کے مولوی الہ نہیں ہیں، پیر الہ نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا الہ نہیں ہے. لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. یہ کون سے مشرک تھے؟ مشرکین بالعباد الصالحین. سرا پچھلے سبق کو دوہرا لیجیے حباب. قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ 4. توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب، آخرت. ان کے معاون مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ نمبر 1 جہاد. جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا. جان بندہ قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو. دوسرا مسئلہ انفاق، اور جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک نمبر 3 تنظیم نہ ہو. قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3. آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی. نمبر 4 تنظیم کیسے قائم رہے گی؟ نمبر 4 آداب ہوں. قرآن پاک میں جماعتیں کتنی ہیں؟ 4. مشرکین، مومن، مشرکین، منافقین، اہل کتاب.
مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ 4۔ نمبر 1 مشرکین بالجن، نمبر 2 مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد الصالحین۔ ہدایت کے درجے قرآن میں کتنے ہیں؟ انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب، اور گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ شک، ضلال، جدال، مور جباریت۔ صبح انشاءاللہ قرآن پاک شروع کریں گے۔